بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک تھیورم 12.1.5 کلاس 9th تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی فاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ڈایاگرام بناتے ہیں۔ ڈایاگرام میں کیا بنانا ہے، اس کے لیے آپ دعوے کو غور سے پڑھیں کہ دعوے میں کس چیز کا ذکر ہے۔ دعوے میں زاویہ ذکر ہے، زاویے کے اندرونے کا، اس میں ایک نقطہ آپ نے بنانا ہے، لیکن وہ نقطہ اس طرح بنانا ہے کہ اس کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہو۔ تو اس کی ڈایاگرام مسئلے کی بالکل وہی ہے جو چوتھے مسئلے کی ڈایاگرام تھی، دونوں کی ڈایاگرام سیم ہے تقریباً۔ تو جو لوگ پانچویں مسئلے کو سمجھ رہے ہیں اور میں نے اس سے پہلے چوتھا مسئلہ نہیں سمجھا، ان سے یہ گزارش ہے کہ پہلے چوتھا مسئلہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ چوتھے مسئلے میں میں نے بہت سی چیزوں کی وضاحت کی، تو وہ وضاحت اب میں ادھر نہیں کر رہا، ٹائم تھوڑا۔ تو زاویے کی میں نے وضاحت کی تھی چوتھے مسئلے میں، زاویہ کیا ہوتا ہے، زاویے کا راز کیا ہوتا ہے، اس کے بازو کیا ہوتے ہیں، زاویے کا ناصف کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں چوتھے مسئلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اس کے لیے پہلے آپ چوتھا مسئلہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چوتھا آپ جب پڑھ لیں گے تو پھر اس کو سمجھ لیں گے تو پھر پانچواں مسئلہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ تو فرض کر لیتے ہیں یہ ایک زاویہ ہے اے او بی، یہ ایک زاویہ ہے، اور اس کے اندرونہ میں ایک نقطہ لے لیتا ہوں پی، اور نقطہ پی ہم اس طرح لے لیا ہے کہ اس کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہے، کیونکہ یہ دعوے کے اندر ہے کہ ایک نقطہ ہم نے اس طرح لینا ہے کہ وہ زاویے کے بازوؤں سے مساوی فاصلہ ہو۔ تو پی کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ اس کا او اے سے اور او بی سے فاصلہ مساوی ہو، دو ہی بازو ہیں اس زاویے کے، او اے اور او بی، تو درمیان میں تقریباً اندازے سے آپ لے لیں تو یہ آپ کا معلوم ہو جائے گا۔ تو سے پہلے سارا میں نے بتایا، تو سے پہلے سارا ہم معلوم میں لکھتے ہیں، تو لیکن یہ معلوم سب سے پہلے کیا ہے، ایک زاویہ، اس کا نام کیا ہے اے او بی، اور اس زاویے کے اندرونہ سے مراد اس زاویے کے اندر جو ہے بازو کے درمیان والا جو ایریا ہے، یہ سارا اس کا اندرونہ ہے۔ تو اس زاویے کے اندرونہ میں ایک نقطہ پی ہم نے لیا، لیکن یہ نقطہ پی ہم نے کس طرح لیا، اس طرح لیا کہ اس کا بازو سے فاصلہ مساوی ہو، یہ معلوم لکھتے سارا۔ دیکھیں زاویہ اے او بی کے اندرونہ میں ایک نقطہ پی اس طرح لیا کہ اس نقطے کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہے، یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ اچھا پی، یہ میں نے ورڈنگ میں کیوں لکھا ہے لفظوں میں کہ اس نقطے کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہے، میں یوں بھی لکھ سکتا تھا کہ پی اے برابر پی بی، جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پی اے برابر پی بی میں نے اس لیے لکھا کہ کیونکہ پی اے اور پی بی ابھی تک ہم نے ڈرا نہیں کی، ان کو ملایا نہیں، مطلب یہ کام ہم نے عمل میں کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ لائنیں قطع خط ہم نے ابھی تک کھینچے نہیں ہیں، اس لیے ان کا حوالہ معلوم میں ہم نہیں دیں گے، ان کا حوالہ ہم تب دیں گے جب ان کو ہم بنا لیں گے۔ تو ابھی صرف معلوم میں اتنا بتائیں کہ پی نقطہ آپ نے اس طرح لیا کہ اس کا او اے سے اور او بی سے فاصلہ مساوی ہے۔ اس کے بعد مطلوب میں جو چیز ثابت کرنی ہے وہ لکھ لیں، تو کے بعد والی چیز ساری مطلوب میں آ جاتی ہے، وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ تو ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ نقطہ جو ہے جس کو ہم نے پی کا نام دیا ہوا ہے، یہ اس زاویے کی ناصف پہ آتا ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ تو لیکن یہ نقطہ پی زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے، یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ اس کے بعد عمل پہ آ جائیں۔ عمل میں نمبر 1، آپ پی سے جس طرح چوتھے مسئلے میں ہم نے عمود کھینچے تھے، اوپر بھی اور نیچے بھی، سیم اس مسئلے میں بھی آپ ایسی عمود کھینچیں گے۔ پی سے عمود کھینچا،
پی سے عمود کھینچا او اے کے اوپر، اس عمود کو نام دے دیں پی آر نام دے دیں. اسی طرح پی سے عمود کھینچیں نیچے کی طرف اور اس کو نام دے دیں پی کیو. یہ دو عمود کھینچے. یہ نمبر 1 پہ لکھیں. نقطہ پی سے او اے پر عمود کا نام ہے پی، جو اوپر کھینچا ہے پی آر کھینچا. اسی طرح نیچے والا عمود نقطہ پی سے او بی پر عمود کا نام پی کیو عمود پی کیو کھینچا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ یہ کام کریں، او اور پی کو ملاتے ہوئے ایک لائن کھینچیں، شعاع کھینچیں. یہاں پہ او اور پی کو ملاتے ہوئے ایک شعاع کھینچیں. اس شعاع کا نام او پی ہو جائے گا، یا او ایم کہہ دیں، جیسے پچھلے مسئلے میں ایم تھا یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی آپ ایم کہہ دیں. لیکن یہ نقطہ او اور پی کو ملاتے ہوئے، نقطہ او اور پی کو ملاتے ہوئے او ایم کھینچی. ٹھیک ہے. یہ ایک شعاع ہے اس لیے میں نے کھینچی مونس کا صیغہ استعمال کیا. او ایم کھینچی یا او ایم کھینچا، لیکن تب غلط نہیں. اچھا. اس کے بعد اب 4 زاویے بنے، جس سے چوتھے مسئلے میں ہم نے نام دیے تھے 4، 1 سے لے کے 4 تک. ادھر بھی آپ وہی نام دے دیں، 1 2 3 4. اس کو بھی آپ عمل میں لکھ لیں شکل کے مطابق. زاویوں کے نام زاویہ 1، زاویہ 2، زاویہ 3 اور زاویہ 4 رکھیں. عمل ختم ہو گیا. اس کے بعد ثبوت پہ آ جائیں. ثبوت میں 2 چیزیں ہیں، بیانات اور دلائل. اچھا جی، اس مسئلے میں اب کیا ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ثبوت میں کس چیز کو ہم ثابت کریں گے. دیکھیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، مطلوب کو اگر آپ پڑھیں کہ نقطہ پی زاویہ او اے بی کے ناصب پر واقع ہے. ہم نے اس نقطے کو ثابت کرنا ہے کہ یہ زاویہ اے او بی جو ہے اس کے ناصب پہ آتا ہے. دیکھیں، درمیان میں ہم نے ایک شعاع کھینچی ہے او پی، ایک رے ہم نے ڈرا کی ہے او پی، اور یہ پی سے گزر کے جا رہی ہے. اس کا نام او ایم ہے، او ایم. اب کسی طرح اگر ہم ثابت کر دیں کہ یہ جو او ایم شعاع ہے یہ اس زاویے کی ناصب ہے، تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ پی اس کے اوپر آ رہا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نقطہ جو پی ہے وہ زاویہ اے او بی کے ناصب پہ آتا ہے. تو پی اصل میں عمل میں ہم نے ایک شعاع کھینچی ہے اور پی اس کے اوپر آ رہا ہے. یہ شعاع پی سے گزر کے جا رہی ہے تو پی اس کے اوپر ہے. تو اگر کسی طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو شعاع ہے یہ اس زاویے کی ناصب ہے، تو مسئلہ ہمارا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ پی اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. او ایم اگر زاویے کی ناصب ثابت ہو جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ پی جو ہے وہ اس زاویے کی ناصب پہ آتا ہے. یہی ہمارا مطلوب ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اس او ایم لائن کو زاویے کا ناصب ثابت کرنا ہے، زاویے کا ناصب ثابت کرنا ہے. اب یہ لائن کس طرح زاویے کا ناصب ثابت ہوگی؟ یہ لائن تب زاویے کا ناصب ثابت ہوگی جب یہ اس زاویے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گی. اور 2 برابر حصے کون سے باندھنے ہیں؟ ایک 1 ہے، ایک 2 ہے. تو اگر کسی طرح ثابت ہو جائے کہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 آپس میں برابر ہیں، تو ثابت یہ ہو جائے گا کہ یہ جو لائن ہے وہ اس زاویے کی ناصب ہے. تو ثبوت میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ او ایم کو زاویے کا ناصب ثابت کرنا ہے، اور او ایم زاویے کا ناصب تب ثابت ہوگی جب زاویہ 1 اور زاویہ 2 آپس میں برابر ثابت ہوں گے. تو ہم نے زاویہ 1 اور زاویہ 2 ثبوت میں سب سے پہلے برابر ثابت کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب بھی 2 زاویوں کو برابر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یا دو ضلعوں کو برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ہم ان کی مسلسلوں کو برابر ثابت کرتے ہیں، اور مسلسلوں کو برابر ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ان کی مطابقت لیتے ہیں۔ تو پہلے اوپر والی مثلث اور نیچے والی مثلث کی آپ مطابقت لیں گے، نیچے 3 چیزیں برابر ثابت کریں گے، وہ 3 ضلع بھی ہو سکتے ہیں، زاویے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ضلع ہونا چاہیے۔ تو جب 3 چیزیں آپ برابر ثابت کر دیں گے تو مسلسلیں برابر ہو جائیں گی، جب مسلسلیں برابر ہو جائیں گی تو زاویے برابر ہو جائیں گے، جب زاویے برابر ثابت ہو جائیں گے تو او ایم کیا ہو جائے گا، ناصف ہو جائے گا، او ایم ناصف ہو جائے گا تو پی بھی ناصف کے اوپر آتا ہے، لہٰذا مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلے مسلسل کی مطابقت لینی ہے۔ اوپر والی مثلث کا نام ہے او آر پی، اور نیچے والے کا نام ہے یا او پی آر کہہ دیں، اور نیچے والی کو او پی کیو کہہ دیں۔ مثلث او پی آر مطابقت رکھتی ہے مثلث او پی کیو۔ اب اس مطابقت میں 3 چیزیں ثابت کرنی ہیں ہم نے۔ سب سے پہلے دیکھیں ایک ضلع درمیان میں آ رہا ہے، او پی مشترک ہے، دونوں میں آ رہا ہے، تو اس کو سب سے پہلے دیکھیں کہ او پی ادھر بھی آ رہا ہے پہلی مثلث میں، اور او پی دوسری میں بھی آ رہا ہے، اس کو لکھ لیں کہ یہ مشترک ضلع ہے، مشترک ضلع۔ اس کے بعد اوپر والی مثلث کا یہ جو پی آر ضلع ہے یہ پی کیو کے ایکول ہوگا، اس کو لکھیں پی آر متماثل پی کیو۔ اب یہ کیوں برابر ہے، اس کی دلیل دینی ہے۔ دیکھیں معلوم کو ذرا ایک منٹ پڑھیں۔ معلوم نے آپ نے پی نقطہ کس طرح لیا تھا کہ اس کا بازوؤں سے فاصلہ کیا ہے، مساوی ہے۔ یہ تو مسئلے والے نے خود دے دیا تھا کہ زاویے کے اندرونے میں ایک ایسا نقطہ ہے جو زاویے کے بازوؤں سے برابر فاصلے پہ ہے، تو اس نقطے کا زاویے کے پہلے بازو سے فاصلہ پی آر ہے، دوسرے بازو سے فاصلہ پی کیو ہے، تو یہ فاصلے تو مسئلے والے نے خود ہمیں دے دیے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ تو اس کی دلیل دیکھیں، اس کی دلیل معلوم آ جائے گی۔ 2 چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد اوپر المثلث کا زاویہ 3 وہ 90 کا ہے کیونکہ عمود گرہ ہے عمل میں، اور نیچے المثلث کا زاویہ 4 جو ہے یہ بھی 90 کا ہے کیونکہ نیچے بھی ہم نے عمود گرہ ہے، تو یہ 3 اور 4 یہ دونوں زاویہ آپس میں برابر ہو گئے، زاویہ 3 متماثل زاویہ 4، اور یہ 90 کے کیوں ہے کیونکہ آپ نے عمل میں یہ کام کیا، عمود گرہ تھا عمل میں، تو اس کی دلیل دیں کہ یہ عمل، اور بریکٹ میں لکھنا چاہے لکھ دیں کہ ہر ایک قائمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 چیزیں ہوگی تو مسلسلوں کی مطابقت اب کس میں کنورٹ ہوگی، متماثل میں۔ لیکن فرسٹ مثلث او پی آر متماثل ہے مثلث او پی کیو، اس کی دلیل آپ دے سکتے ہیں ضلع زاویہ، لیکن یہاں پہ چیک کریں کہ یہ جو 2 مسلسلیں ہیں یہ قائمۃ الزاویہ مسلسل ہیں، اوپر والی بھی قائمۃ الزاویہ ہے اور نیچے والی بھی قائمۃ الزاویہ۔ قائمۃ الزاویہ مثلث کا مطلب ہے کہ ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ 90 کا ہو، تو اوپر والی مثلث کا 3 زاویہ 90 کا ہے، نیچے والی کا 4 90 کا ہے، تو دونوں مسلسلوں کے ایک زاویہ 90 کا، لہٰذا دونوں مسلسلیں اصل میں قائمۃ الزاویہ ہیں۔ تو اگر 2 مسلسل قائمۃ الزاویہ ہوں ان کا ایک زاویہ تو برابر ہوتا ہی ہے 90، ٹھیک ہے۔ اگر اس زاویے کے ساتھ اگر آپ ان کے وتر متماثل ثابت کر دیں اور ایک ضلع متماثل ثابت کر دیں تو وہ مسلسل متماثل ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں وتر ضلع موضوع۔ وتر ضلع موضوع یہ ہے کہ اگر 2 قائمۃ الزاویہ مسلسل ہوں ان کی وتر اور ایک ضلع متماثل ہوں تو وہ مسلسل متماثل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے چیک کر لیں او پی کو متماثل ثابت کیا تو یہ وتر ہے دونوں کا، کیونکہ قائمہ زاویہ کے سامنے والا ضلع وتر ہوتا ہے، تو اوپر والی مثلث کا بھی یہ وتر بنتا ہے اور نیچے والی مثلث کا بھی یہ وتر بنتا ہے او پی، تو او پی ہم نے متماثل ثابت کر دی کہ یعنی دونوں مسلسلوں کی وتر آپس میں متماثل ہو گئی، او پی متماثل او پی۔ اس کے علاوہ پی آر ایک ضلع ہو گیا اوپر والی کا اور پی آر نیچے والی کا ایک ضلع ہو گیا، تو ہم نے ان دونوں قائمۃ الزاویہ مثلث کا ایک وتر اور ایک ضلع متماثل ثابت کیے، لہٰذا وتر ضلع موضوع کے تحت یہ مسلسلیں آپس میں کیا ہوگی، متماثل ہوں گی۔ تو اس کی دلیل آپ دیں گے وتر ضلع متماثل ہے وتر ضلع۔ اب مسلسل متماثل تو ان کے تمام ضلع تمام زاویے متماثل ہو جائیں گے، لہٰذا اوپر والی مثلث کا زاویہ 1 جو ہے زاویہ 1 نیچے والی کی زاویہ 2 کی اوپر آ جائے گا، زاویہ 1 متماثل زاویہ 2۔ یہ کیوں جی، اس کی دلیل دیں گے کہ لیکن یہ متماثل
متماثل مسلسلوں کے متناظرہ زاویے، یہ نمبر 1، اس کو نمبر 1 کا نام دے دیں، زاویہ 1 متماثل زاویہ 2۔ اب زاویہ 1 متماثل زاویہ 2 ہونے کا کیا مطلب ہے کہ او پی جو ہے، او پی شعاع اس زاویے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں، 1 اور 2 برابر ہے نا۔ او پی جو ہے، او پی جب کھینچی ہے تو زاویہ اے او بی، یہ جو پہلی والا زاویہ تھا شروع میں اے او بی، جب ہم نے او پی کھینچی تھی اس کے 2 حصے بن گئے تھے، 1 اور 2۔ 1 اور 2 برابر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ، اب 1 اور 2 برابر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ شعاع درمیان سے گزر کے جا رہی ہے، یعنی اس زاویے کو نصف کر رہی ہے۔ تو 1 اور 2 برابر ہونے کا مطلب ہے کہ زاویہ او ایم شعاع جو ہے وہ اس زاویے کی کیا ہے، ناصف ہے، کیونکہ 1 اور 2 برابر ہم نے ثابت کر دی، لہٰذا او ایم شعاع جو ہوگی وہ زاویے کا ناصف ہے۔ دیکھیں پس او ایم زاویہ اے او بی کی ناصف ہے۔ اس جملے کی دلیل دیں مساوات 1 کی روح سے، کیونکہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 برابر ہے، لہٰذا یہ شعاع پھر اس کی ناصف ہوگی زاویے کی، مساوات 1 کی روح سے۔ یہ جو جملہ آپ نے لکھا ہے اس کو نمبر 2 کا نام دیں۔ اب دیکھیں او ایم زاویہ آپ نے ثابت کر دیا کہ او ایم جو ہے وہ اس زاویے کی کیا ہے، ناصف ہے، اور پی چیک کریں اس شعاع کے اوپر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی ناصف کے اوپر آ رہے ہیں، او ایم کو آپ نے ناصف ثابت کر دیا اور پی اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو کیا ثابت ہو گیا کہ نقطہ پی زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے۔ اس کو دیکھیں، لہٰذا نقطہ پی زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے۔ یہ جملہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ یہ جملہ نمبر 2 کی وجہ سے، کیونکہ 2 میں آپ نے لکھا کہ او ایم زاویہ اے او بی کی ناصف ہے، تو پی اس کے اوپر آ رہا ہے، لہذا پی زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہوگا، تو اس کی دلیل آپ دیں گے 2 کی روح سے۔ مساوات نہیں لکھیں، کیونکہ جملہ ہے نا، مساوات نہیں ہے، تو اس کو لکھیں، صرف لکھتے ہیں 2 کی روح سے، 2 کی روح سے۔ اب ذرا چیک کریں کہ آپ کا مطلوب کیا تھا۔ نقطہ پی، مطلوب آپ کا یہ تھا، نقطہ پی زاویہ اے او بی کی ناصف پر واقع ہے، اور یہی چیز آپ نے اینڈ پہ ثابت کر دی ہے کہ نقطہ پی زاویہ اے او بی کی ناصف پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلے کا اینڈ ہمیشہ مطلوب بھی ہوتا ہے، تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اللہ حافظ۔